السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الکوثر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا کوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں نا تو ہمیں بہت نالج مل جاتا ہے جو کہ صرف علم کی حد تک ہے اور وہ زبان کی حد تک ہی ہے، وہ کردار میں نہیں ڈلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہم دیکھیں گے صحابہ کرام کس طرح وہ علم جو ان کی زبانوں پر تھا کس طرح ان کے دلوں پہ چھایا ہوا تھا اور کس طرح ان کے عملوں سے ان کے کردار سے وہ ظاہر ہوتا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الکوثر جو ہے اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ میرے لیے سب سے پہلے یاد دہانی ہے، پھر آپ تمام لوگوں کے لیے جو لسنرز ہیں ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس صورت میں جو پوائنٹس دیے تھے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ پریشانی جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑ دے، وہ پریشانی یقیناً بابرکت ہے، یقیناً وہ خیر کے باعث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پریشانی آتی ہے وہ ہمارے لیے خیر ہی کا باعث ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانی میں یا کسی مشکل میں ڈال دیا ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہی ہوتی ہے اور خیر ہی لے کے آتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریشانی کے حالات میں دو طرح کے ٹولز جو ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، ان کو وہ دو ٹولز نے اسٹرینتھ دی۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی وہی ٹولز ہیں، پہلی نماز، دوسرا قربانی۔ تیسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم سے ریلیٹڈ کسی بھی انسان کے عمل کے رسپانس میں ہمارے پاس دو طرح کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے نا اس کے رسپانس میں ہمارے لیے دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا تو سیم ریاکشن ہم شو کریں، جیسا کسی نے ہمیں ریاکشن دیا ہے ویسا ہی ہم شو کریں، یا برداشت کر لیں، یعنی کہ جس نے ہمارے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے اس کو ویسا ہی عمل اٹھا دیں یا برداشت کا مظاہرہ کر کے صبر کریں۔ So it's down to us when somebody says something to us, how we going to react on it. Are we going to react the same way they did something to us؟ یا ہم نے اپنی ریاکشن پہ غور کرنا ہے، before we give the reaction think about it، اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا دوسرے بندے کے اوپر۔ چوتھا پوائنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ امت مسلمہ کی پہلی شہید خاتون تھی۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا تھا، صرف اس بات پہ کہ توحید کو چھوڑ دو اور ہمارے بتوں یعنی کہ لات اور منات کو مانو، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ اسلام کی وجہ سے انکار کرنے کی وجہ سے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی، تو حضرت سمیہ رضی اللہ کو انہوں نے نیزہ مار کے ان کی شرمگاہ پہ ان کو شہید کر دیا، اور وہ سب سے پہلی شہیدہ کہلائیں۔ انہوں نے کتنی بڑی سیکریفائس دی، کتنی بڑی قربانی دی۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر تھے۔ ابو جہل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کے دونوں بازو اور دونوں پاؤں چار مختلف ڈائریکشن میں اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے تھے، اور ایک ہی لمحے کے اندر ان کے جسم کے انہوں نے پرخچے اڑا دیے تھے۔ آپ بلیو کریں کہ چار ڈائریکشن میں جب چاروں طرف سے اونٹ جو ہے بھاگیں گے تو آپ کا کیا حشر ہوگا۔ بات کر رہی ہوں تو میرے الفاظ جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہے، کہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اس کو فزیکلی اگر آپ امیجن کریں، ہاؤ پینفل از دس، اٹس ناٹ ایزی، ویری ایزی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ویری ایزی ٹو ریڈ فرام دا بکس اینڈ دا حدیث بکس، لیکن جب آپ اس کو، اگر آپ کے اندر انسانیت ہے، تھوڑا سا بھی ایمان ہے، تو آپ کے گوس بم ضرور آئیں گے باڈی پہ کہ ہاؤ از دس پاسبل۔ وہ انسان اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پریورٹی پہ رکھا، سب سے پہلے رکھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا۔ چھٹا پوائنٹ جو نکلتا ہے کہ مثالی ہوتے ہیں وہ لوگ جو برداشت رکھتے ہیں،
وہ قربانی دیتے ہیں، چاہے وہ نفس کی قربانی ہو، چاہے وہ جذبات کی قربانی ہو، چاہے وہ محبتوں کی قربانی ہو، چاہے وہ انا کی قربانی ہو۔ جن کو اللہ کے ہاں مقام چاہیے ہوتا ہے نا، وہ اپنے نفس اور انا کی قربانی دیتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، اور ان کی بہترین مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں سیرہ سے۔ اسی طرح پوائنٹ نمبر 7 جو نکلتا ہے، ایک اسکالر ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی سنت ان کو نظر آتی ہے، یعنی کہ نماز کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ بھی تو قربانی ہی کی ایک شکل ہے، وہ نفس کا صدقہ ہے، وہ جسم کا صدقہ ہو، وہ اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے روک لینے کا صدقہ ہو، وہ اپنے مال کو پاک کرنے کا صدقہ ہو، یا وہ اللہ کی نافرمانی میں اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لینے کا کوئی بھی کام ہو، وہ سارے کے سارے لیول جو ہے وہ سیکریفائز میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے مال دینا بہت مشکل ہو سکتا ہے کسی کے لیے جسم کا صدقہ دینا بہت مشکل ہو سکتا ہے کسی کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اپنی نظروں کو برائی سے بچانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، تو وہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہترین صدقہ ہو جائے گا۔ کئیوں کو مال اکٹھا کرنے کی بہت ہوس ہوتی ہے، اگر وہ مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ ہے۔ ہر ایک کی کیپیسٹی اور صدقہ ڈفرینٹ انداز میں ڈفرینٹ ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو میرے لیے پاسبل ہے، میرے لیے آسان ہے، وہی چیز دوسرے کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے پہ استعمال کرنا مشکل ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے وہ آسان ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے ٹائم دینا بہت آسان ہو سکتا ہے، اور دوسرے بندے کے لیے وہی ٹائم بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ آگے جو 8واں پوائنٹ نکلتا ہے کہ حرم میں کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیا تو وہ عین توحید اور عین عبادت ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کسی بھی اور پتھر کو بوسہ دیا اس کو مقدس سمجھتے ہوئے تو وہ عین شرک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ پتھر وہ بھی پتھر ہے اور عام پتھر بھی پتھر ہے۔ اگر ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، ہمارے گناہ جو ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر عام پتھر کو ہم یہ رتبہ دے کر اس کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے گناہ لکھا جائے گا، ہمارے لیے وہ شرک ہے۔ اب ان 8 پوائنٹ سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، دوسرا اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنے جسم کی، اپنے نفس کی، جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا میں نے صدقہ کرنا ہے جیسے بھی ہو سکے۔ پھر میں نے اپنے اندر برداشت لے کے آنا ہے، اپنے نفس کی قربانی کرنی ہے، وہ جذبات کی ہو، پھر وہ محبتوں کی ہو، پھر وہ انا کی ہو، جس بھی قسم کی ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کو میں نے قربان کرنے والا بننا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے میں نے قربانیاں دینے والا بننا ہے۔ دوسروں کے ریاکشن پہ میں نے کیسا ریاکٹ کرنا ہے، اچھا یا برا، یہی میرے اور اس کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرے گا کہ ایک علم والا، ایک دیندار انسان جس کے پاس علم ہے، اس کو پتہ ہے کسی کی بری چیز پہ کوئی آپ کو برا کہتا ہے، برا بھلا آپ کے ساتھ کرتا ہے تو اس پہ کیسے ریاکٹ کرنا ہے، اور بے علم جو ہے اس پہ وہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ میرے لیے بہترین ٹول ہے میری اسٹرینتھ کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں برکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پریشانی میں میرے لیے برکت رکھی اور اس میں حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خیر کی چابی بنے۔ کچھ لوگ نیکی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ برائی کی چابیاں اور نیکی کے تالے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو مبارک ہو جس کے ہاتھ میں اللہ نے نیکی کی چابیاں دے دی، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے برائی کی چابیاں دے دی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابیاں دے اور ہمیں شر کے تالے بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی چابیاں دے اور برائیوں کے تالے بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین انداز میں سمجھنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔